اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اے محبوب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ بات ترجمہ کے دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کچھ کہتے ہیں۔ یسألونک یا محمد، مصنف اس تفسیر کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی لوگ آپ سے اے محبوب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ماذا ينفقون، اے الذی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ ذا الذی کے معنی میں ہے۔ ذا کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ذا اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، اور عائد محذوف ہے۔ اور ما کی جہاں تک بات ہے جو ذا سے پہلے ہے، تو ما اپنے اصل یعنی استفہام پر ہے، یعنی ما استفہام ہی کے لیے ہے، اور ذا الذی کے معنی میں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ اپنی اس تفسیر الذی سے کر رہے ہیں، تو ما اپنی اصل پر ہے، یہی وجہ ہے کہ یسألونک اس میں عامل نہیں ہے۔ تو ما مبتدا ہے اور ذا اس کی خبر ہے، اور جو جملہ ہے ينفقون، یہ جملہ پورا ماذا ينفقون ہے۔ یہ جو جملہ ہے محلاً منصوب ہے، محل اس کا منصوب ہے یسألونک سے، یسألون سے۔ تقدیر اس طریقے سے ہوگی کہ یسألونک ای الشیء الذی ینفقونہ۔ بہرحال ماذا آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے وہ خرچ کریں۔ مصنف کہتے ہیں یہ سوال کرنے والے گویا کہ سبب نزول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے کا نام عمرو بن جموح ہے، اور عمرو بن جموح جس نے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، یہ تو اس بات کی تو تصریح ہے، کیا یعنی کیا چیز خرچ کریں، یہ اس نے سوال کیا تھا، جس کی یہاں پر تصریح ہے ماذا ينفقون۔ اور اس کے سوال کا ایک حصہ اور تھا حسب بیان مصنف، کن پر خرچ کریں، یعنی کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں۔ یہ دوسرا حصہ، دوسرے حصے سوال کی تصریح نہیں ہے، مگر یہ جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل نے دو چیزوں کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں۔ بہرحال سائل کون ہے؟ تو کہتے ہیں سوال کرنے والے کا نام عمرو بن جموح ہے، وکان شیخاً، اور
عمرو بن جموح نے جب سوال کیا تھا تو وہ کان شیخاً ذا مال، وہ بوڑھے شخص تھے، مالدار، بوڑھے مالدار شخص تھے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات تو واضح ہو ہی چکی کہ سوال کرنے والے عمرو بن جموح تھے، لیکن آگے کی عبارت جو آ رہی ہے تو آگے کی عبارت مصنف لا رہے ہیں، اس سے مقصد یہ ہے کہ سائل نے دو باتوں کے تعلق سے سوال کیا تھا، یہ جواب سے معلوم ہوتا ہے، تو جواب سوال کے مطابق ہے۔ دو باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی چیز خرچ کریں، یہ سوال کیا تھا۔ دوسرے، کن پر خرچ کریں۔ کہتے ہیں فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ينفقو، تو عمرو بن جموح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اما ينفقو، کون سی چیز خرچ کریں، وعلی من ينفقو، اور کن پر خرچ کریں، علی من ينفقو، کن پر خرچ کریں۔ تو مصنف کی اس بیان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت کے اندر جو آیت گزری یسألونک ماذا ينفقون، مصنف کی اس تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آیت میں بعض مسئول ان کو حذف کر دیا گیا ہے، بعض مسئول ان کا ذکر ہے ماذا ينفقون، بعض کا ذکر ہے اور بعض کو حذف کر دیا گیا ہے آیت میں، ایسا مصنف کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سوال ان کا دو چیز کے بارے میں تھا، ایک تو منفق کے بارے میں یعنی مال کے بارے میں کہ کون سا مال خرچ کریں، اور دوسری چیز جس کے بارے میں سائل نے سوال کیا تھا وہ مال کا مصرف، کہ کن پر خرچ کریں۔ اس تصریح کے مطابق کہ بعض مسئول ان کو حذف کر دیا گیا ہے سوال میں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جواب سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، تو اس قول کے بنا پر، مصنف کے اس قول کے بنا پر اب جو جواب آیا ہے، اس سوال کا جو جواب آیا ہے کیا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ جو جواب آیا اس اعتبار سے سوال اور جواب کے درمیان مطابقت ہو رہی ہے، سوال اور جواب کے درمیان مطابقت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اما ينفقو، کیا چیز خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں، قل، اے محبوب آپ ان کو جواب دو، آپ ان سے کہہ دو ما انفقتم من خیر، تم جو مال بھی خرچ کرو۔ کہتے ہیں بیان اس تفسیر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ من خیر میں من بیانیہ ہے اور ما میں جو ابہام ہے اس کا بیان خیر سے ہے، جو مال بھی تم خرچ کرو، خیر یہاں پر مال کے معنی میں۔ کہتے ہیں خیر یہ ما کا بیان ہے، ما انفقتم میں جو ما ہے اس کا بیان ہے، اور یہ خیر شامل ہے قلیل اور کثیر دونوں کو۔ اس سے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیر بمعنی مال قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور مال کثیر پر بھی بولا جاتا ہے، تو خیر یہ شامل ہے کس کو، مال قلیل کو بھی مال کثیر کو بھی، جو مال بھی تم خرچ کرو خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ کہتے ہیں فیہ بیان المنفق، مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ما انفقتم من خیر میں اللہ رب العزت کے اس قول میں، اس جواب میں منفق کا بیان ہے۔ منفق یعنی پوچھنے والے نے جو پوچھا تھا تو اس کے سوال میں دو باتیں تھیں، ایک منفق کے بارے میں پوچھا تھا، تو منفق کا تو جواب یہ ہے ما انفقتم من خیر، تو کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اس منفق کا بیان ہے جو سوال کے دو حصے میں سے ایک حصہ، یعنی سائل کے سوال کے دو حصے تھے کہ کیا چیز خرچ کریں، تو اس کا جواب تو ما انفقتم من خیر ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قول میں اس منفق کا بیان ہے جو سائل کے سوال کے دو حصوں میں سے ایک حصہ تھا۔ وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي، تو سائل کے سوال کا دو حصہ تھا، ایک حصے کا جواب ما انفقتم من خیر میں ہے اور دوسرے حصے کا جواب فَلِلْوَالِدَيْنِ سے شروع ہوتا ہے۔ وَأَجَابَ، اور اللہ رب العزت نے مصرف کا جواب، جو اس مصرف کا یعنی کن پر خرچ کریں، اس مصرف کا جواب جو سوال کا دوسرا حصہ، سائل کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، اللہ رب العزت نے اس سائل کے سوال کے دوسرا حصہ یعنی مصرف کے بارے میں بھی اس نے پوچھا تھا، تو اس کا جواب عنایت فرمایا اپنے قول فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ سے، کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ تو یہ مصارف ہیں، تو کیا کل یہی مصارف ہیں، ان کے سوا اور مصارف نہیں، یہاں حصر نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین مصارف ہیں، ہم اولا بھی، یہ بہترین مصارف ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہاں پر خیر پچھلے خیر کے معنی میں نہیں، پہلے جو خیر کا لفظ تھا وہ مال کے معنی میں تھا، اور یہاں پر خیر بھلائی کے معنی میں ہے۔ تم جو بھلائی بھی کرو گے، اب یہ بھلائی راہ خدا میں خرچ کرنے کو بھی شامل ہے، اور اس کے سوا دوسری چیز مثلا نماز، روزہ وغیرہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ان سب کو بھی شامل ہے۔ وَمَا تَفْعَلُ مِن خیر، تم جو بھلائی بھی کرو گے، انفاق وغیرہ ہی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر خیر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اب سے پہلے خیر کا لفظ گزرا، کہ پہلے تو خیر کا لفظ مال کے معنی میں تھا، مگر یہاں پر بھلائی کے معنی میں ہے، اور بھلائی یہ انفاق فی سبیل اللہ کو بھی شامل ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کو یعنی خدا کے لیے خرچ کرنے کو بھی شامل ہے، اور اس کے سوا دوسری اچھے کام کو بھی شامل ہے۔ تو جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا، مطلب اللہ اس بھلائی کا تمہیں صلہ عطا فرمائے گا، مطلب یہ ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا تمہارے لیے بری ہے۔ کتب ای فرض ہے، کتبہ کا صلہ علی آتا ہے تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے۔ تم پر فرض کیا گیا القتال، جنگ کرنا، جنگ تم پر فرض کیا گیا، کس سے؟ للکفار، کافروں سے جنگ تم پر فرض کیا گیا۔ وہو کرہ لکم، کرہ کی تفسیر مکروہ سے کر رہے ہیں کہ یہاں جو یہ تفسیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع قتال ہے، اور کرہ مصدر وصف محض ہوتا، وصف محض کا حمل درست نہیں، تو جواب دے رہے ہیں کہ
کہ کرہن یہ مصدر یا تو مفعول کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے، جیسے کہ خبز مخبوز کے معنی میں، ایسے ہی کرہ مکروہ کے معنی میں فلا اعتراض۔ یوں بھی کہا جا سکتا یا حمل مبالغہ کے طور پہ کہ انتہائی ناپسند ہے تم کو وہ چیز جو تمہارے اوپر فرض کی گئی، یعنی قتال۔ حالانکہ یہ قتال تمہیں ناپسند ہے، کیوں؟ طبعاً ناپسند ہے، اس کے مشقت کی وجہ سے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ایسا بھی ہو سکتا کہ ایک چیز تم کو پسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر نفس ہے، اور نفس ان شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، اور نفس ان تکلیفات سے بھاگتا ہے جو اس کی نیک بختی کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ قتال میں، جنگ میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے کہ جنگ میں تمہارے لیے بہتری ہو، اگرچہ یہ جنگ تمہیں ناپسند ہے۔ بہتری ہو اس لیے کہ جنگ میں یا تو تم کو کامیابی اور غنیمت ہاتھ آئے گی، بات بالکل واضح ہے، جنگ میں یا تو تمہیں کامیابی اور غنیمت ہاتھ آئے گی یا شہادت اور اجر یہ تمہارے ہاتھ لگے گی۔ اور ترک قتال میں، اگرچہ ترک قتال تمہیں محبوب ہے، کہتے ہیں وفی ترکہ ان احببتموہ شرا، اور ترک قتال میں تمہارے لیے شر ہو، اس لیے کہ اس میں ترک قتال میں ذلت و رسوائی ہے، محتاجگی ہے اور اجر سے محرومی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے کہ کیا تمہارے حق میں بہتر ہے، کیا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ما ہوا خیر لک سے جو تفسیر کر رہے ہیں مصنف، تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مفعول معنی میں یہاں پر مراد ہے جسے حذف کر دیا گیا، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو، ذالک یہاں پر بھی مفعول محذوف ہے اور اس کو تم نہیں جانتے ہو، جب واقعہ یہ ہے کہ بہتر تمہارے حق میں کیا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، تو ایسی صورت میں تم سبقت کرو، آگے بڑھو اس کی طرف جس کا تمہیں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ حکیم اچھی چیز کا ہی تمہیں حکم دیتا ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ وَأَرْسَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے وَأَرْسَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مصنف اپنی اس عبارت کے ذریعے سے آنے والی آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یہ آنے والی آیت کا سبب نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محبوب لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ ماہ حرام آپ کو معلوم ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ
حرمت والے مہینے ہیں، بارہا گزر چکے ہیں۔ تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہو ماہ حرام میں لڑنا بہت برا ہے۔ قتال فیہ کبیر، ماہ حرام میں لڑنا بہت برا ہے، ماہ حرام میں لڑنا بہت برا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اے پوچھنے والے خواہ مکہ کے مشرکین ہو یا مدینہ کے یہود ہوں، تو پوچھنے والے کوئی بھی ہوں، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اس کام میں تو مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین دونوں ہی شامل تھے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اللہ سے کفر کرنا، اس میں بھی دونوں شریک ہی تھے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، یہ بات تو خاص قریش کے مشرکین میں پائی جاتی تھی، اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو وہاں سے، حرم سے، مکہ سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ پھر تم کس منہ سے یہ سوال کرتے ہو، اتنے بڑے مجرم ہو کر کے، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اس چھوٹے سے معاملے کے بارے میں تم جو سوال کرتے ہو تو تمہیں زیب نہیں دیتا۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ تو خون ریزی سے بھی شدید تر ہے۔ یہ آیت آپ نے سنا، آیت کا ترجمہ آپ نے سنا۔ واضح رہے یہ بات جو یہاں پر کہی گئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سے، اس پوری آیت میں یہ بات ایک واقعہ سے متعلق ہے۔ رجب سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ، ایک چھوٹی سی فوجی ٹکڑی نخلا کی طرف بھیجا تھا۔ نخلا جو مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستہ کو نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا۔ اس قافلے پر انہوں نے حملہ کر کے اس قافلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب کہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، یہ ایک روایت ہے۔ اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب جو ماہ حرام ہے،
ہی میں ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے در پردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعہ کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خونریزی سے نہیں چوکتے۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑی بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملوکہ جائیداد نہیں، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو۔ اب جن ظالموں کا کارنامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور و شور کے اعتراضات کریں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسلامی لشکر کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی، نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت سے بھی بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے آدمیوں کو سخت ملامت کی تھی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو۔ تو یہ آیت اس پورے واقعہ سے وابستہ ہے۔ کہتے ہیں اب مصنف کیا کہتے ہیں، وَأَرْسَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دستے کو روانہ فرمایا، جس کی تفصیل میں بیان کر دیا۔ پہلے دستے کو سریہ کی جمع سرایہ، یہ 3 سے 300 لوگوں تک پر مشتمل ہو سکتا ہے یہ دستہ، اور ایک قول کے مطابق 400 لوگوں تک پر اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو سریہ وہ دستہ، وہ جنگی دستہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہ ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوں تو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دستے کو روانہ فرمایا تھا، وَأَمَّرَ عَلَيْهَا، اور اس سریہ پہ عبداللہ بن جہش کو سالار امیر بنایا تھا۔ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تفصیل میں بیان کر چکا۔ تو ان
لوگوں نے، اس دستہ نے، سریہ کے لوگوں نے مشرکین قریش سے جنگ کی، اور جنگ کے نتیجے میں ابن حضرمی قریشی کا قتل کیا۔ فی آخر یوم من جمادی الآخرہ، جمادی الآخرہ کی آخری تاریخ میں، والتبس علیہم، مصنف جو کچھ کہہ رہے ہیں، والتبس علیہم برجب، اور ان پر رجب کا چاند مشتبہ ہو گیا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ لڑائی رجب میں ہوئی تھی، اور رجب میں واقع ہوئی تھی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ رجب میں پیش آیا، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الآخرہ کی آخری تاریخ میں ہے، ایسا زمخشری کہتے ہیں۔ والتبس علیہم، اور ان پر رجب کا چاند مشتبہ ہو گیا تھا۔ فعیرہم الکفار، تو کفار نے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کو عار دلایا کہ ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہے۔ فنزل، مصنف کہتے ہیں تو ایسے وقت میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام المحرم، حرام سے مراد محرم، یعنی یہاں مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے، حرمت والے مہینے، اور یہ ماہ محرم یعنی رجب میں قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا نام شہر حرام، ماہ محرم رکھا گیا، اس لیے کہ اس میں قتال حرام ہے۔ قتال فیہ، ماہ حرام میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں قتال فیہ بدل ہے الشہر الحرام سے، ماہ حرام میں قتال کے بارے میں، ماہ محرم میں قتال کے بارے میں، رجب میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو قتال یہاں بدل اشتمال ہے، کس سے بدل اشتمال ہے؟ شہر حرام سے۔ بدل استعمال وہ تابع ہے جو مبدل من کا متعلق ہو، جیسے صلب زید ثوبہ میں ثوبہ بدل استعمال ہے، ایسے ہی اس آیت میں قتال فیہ الشہر الحرام سے بدل استعمال واقع ہو رہا ہے۔ چونکہ اس میں کلیت و جزئیت کے علاوہ علاقۂ ملابست ہے، اس لیے بدل الکل یا بدل بعض تو نہیں ہو سکتا ہے۔ قل، ان سے کہو، ان کو جواب دو، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، بڑی بری بات ہے۔ کبیر اے عظیم وجرا، گناہ کے اعتبار سے عظیم ہے، بوجھ کے اعتبار سے عظیم ہے، یعنی کبیر کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ماہ حرام میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کہتے ہیں۔ مبتدأ و خبر، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جملے میں کلہم قتال فیہ، یہ مبتدا ہے، جو مصنف کہنا چاہ رہے ہیں مبتدا ہے، اور کبیر اس کی خبر ہے۔ اب قتال کو مبتدا بنایا جانا نکرہ ہونے کے باوجود اس طور پر صحیح ہے کہ اس کی صفت فی کے ذریعے سے لائی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں مبتدا و خبر، یعنی قتال فیہ مبتدا ہے اور کبیر اس کی خبر ہے۔ وصد عن سبیل اللہ،
کہتے ہیں صد مبتدا ہے، خبر اس کی آگے آ رہی ہے، اکبر آگے آ رہی ہے کہ صد مبتدا، صد مبتدا ہے، صد کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، منع للناس، لوگوں کو روکنا۔ تو صد مبتدا، صد اس آیت میں، اس جملے میں مبتدا ہے، لغوی معنی ہے اس کا روکنا، یعنی لوگوں کو روکنا اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، جو عام طور سے کفار میں یہ بات پائی جاتی تھی۔ مکہ کے کفار و مشرکین میں بھی یہ بات تھی اور مدینہ کے یہود میں بھی یہ بات تھی۔ تو لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی اللہ کے دین سے روکنا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، واو حرف عطف ہے، کفر کا عطف صد پر ہے، یعنی صد معطوف علیہ، واو حرف عطف کفر بہ معطوف، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ وصد سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ عن سبیل اللہ پر، تو وصد عن والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا ایمان والوں کو، جیسا کہ انہوں نے روکا۔ اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام کے باشندے کو وہاں سے نکالنا، جن لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا، مسجد حرام کے رہنے والے جن کو نکالا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مومنین ہیں۔ اکبر، یہ خبر ہے، کیا ہے؟ کس کی خبر ہے؟ صد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ، یہ سب مل کر کے معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مبتدا ہے اور اکبر و خبر ہے۔ اعظم و وجرا، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بری بات ہے، کس سے؟ ماہ حرام میں قتال سے زیادہ بری بات ہے، تفسیر میں بیان کر چکا۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ کی تفسیر انہوں شرک سے کر رہے ہیں۔ اور اے کافرو، جو شہر حرام میں قتال کے بارے میں دریافت کر رہے ہو اور باتیں بنا رہے ہو، تم اپنے منہ سے باتیں بنا رہے ہو، جن کا کارنامہ فتنہ کا ہے، جو مشرک ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ والفتنۃ الشرک منکم، حالانکہ تمہارا فتنہ یعنی تمہارا شرک اکبر من القتل، تمہارا شرک تمہارے قتل سے بڑا جرم ہے، تمہارے قتل سے، تمہارا شرک تمہارے قتل کیے جانے سے اس ماہ حرام میں بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اے مسلمانوں، وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، لا یزالون یقاتلونکم، اس میں مکہ کے کفار اور مشرکین بھی داخل ہیں اور مدینہ کے یہود بھی داخل ہیں۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے، ان استطاعوا، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت
دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے؟ مسلمانوں میں سے بعض سادہ لوح لوگ جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غلط تصور مسلط تھا، کفار مکہ اور یہودیوں کے مذکورہ اعتراضات سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی۔ ان کے اعتراضات صفائی کی غرض سے ہیں ہی نہیں، وہ تو دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لے آئے ہو، اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو۔ بس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو، تمہارے اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی، اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو جو تم سے مال و زر، زمین، جائیداد چھیننا چاہتا۔ وہ کمتر درجے کا دشمن ہے، مگر جو تمہیں دین حق سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا ہی خراب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا تمہیں آخرت کے ابدی عذاب میں دھکیل دینے پر تلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ اَيْ الْكُفَّارِ، یہ کفار ایمان والوں سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مخاطب اہل ایمان ہے۔ اے اہل ایمان، یہ کفار تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ تم کو تمہارے دین سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے اور کفر کی حالت میں جان دے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اے بطلت لوگ بھی معنی بیان کر رہے ہیں، ان کے سارے اعمال یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ان اچھے کاموں پر بھی ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ جو عبارت آ رہی ہے مصنف کی طرف سے، یہاں ایک مسئلے میں امام شافعی اور ہمارا اختلاف ہے، اس اختلاف کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے، اور اپنے مذہب کی برتری یعنی مصنف اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی برتری بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ارتداد کی وجہ سے پہلے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مرتد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تو آیا پہلے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، یا یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اعمال باقی رہے؟ تو امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ ارتداد کے بعد اگر ایمان لے آیا تو پچھلے عمل باطل نہیں ہوں گے، پچھلے عمل کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ پہلے وقت کی پڑھی ہوئی نمازوں کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، حج پہلے سے کر چکا تو دوبارہ حج ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اس بات کے قائل امام شافعی ہیں۔ اس کے برخلاف امام اعظم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ارتداد کی وجہ سے
پچھلے سارے اعمال صالحہ ان کے باطل ہو گئے۔ ابھی دلیل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ان کے پچھلے سارے اعمال صالحہ باطل ہو گئے۔ اب پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے زمانے کی نمازوں کی قضا اس کے اوپر فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر حج کر چکا اور صاحب مال اب بھی ہے تو پھر سے حج ان کے اوپر فرض ہوگا۔ اس بات کے قائل امام اعظم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو اس مسئلے کی طرف، یہ جو اختلاف ہے اس مسئلے میں، اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف، اور اپنے مذہب کی بالادستی، اپنے مذہب کی صحت کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آیت میں یہ ہے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، بعد ارتداد کے کفر کی حالت میں اگر وہ جان دے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ، تو ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ تو کہنے وَالتَّقْیِید بِالْمَوْتِ عَلَیہ، اس موت سے مقید کیا جانا یہ مفید ہے۔ موت سے یعنی کفر کی حالت میں مرے تو تقیید بالموت، یہ قید اس بات کا افادہ کر رہی ہے کہ اگر اسلام کی طرف رجوع کر لے، اسلام کی طرف رجوع کر لے، پھر سے اسلام قبول کر لے تو اس کا عمل باطل نہیں ہوگا، اس پر اسے ثواب ملے گا۔ وَلَا يُعِيدُهُ، اور پچھلے عمل کی مثال کے طور پہ حج وغیرہ کی اعادہ کی اسے ضرورت نہیں ہوگی۔ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِي، اور اسی پر امام شافعی ہیں۔ ایسا مصنف کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ محض ارتداد محبط عمل ہے۔ ارتداد کی وجہ سے عمل، اعمال صالحہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ ایسا امام اعظم ابو حنیفہ جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس قول پر عمل کرتے ہوئے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو یہ وہاں مطلق ہے، یہاں مقید ہے، مگر امام ابو حنیفہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیے ہیں۔ اعتراض یہ کہ جب حادثہ بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، تو مطلق کو مقید پر عمل محمول کرنا چاہیے اور اسی بات کا قائل ہونا چاہیے جس کے قائل امام شافعی ہیں۔ تو مطلق کو مقید پر امام ابو حنیفہ محمول نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ حادثہ ایک ہے، حکم ایک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اطلاق و قید سبب میں ہے اور اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں، کوئی تنافی میں نہیں ہے، حکم میں نہیں ہے۔ اگر حکم میں اطلاق و قید ہوتا تب تو آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا کیا جا سکتا تھا، ویسا کیا جاتا تھا، مگر اطلاق و قید سبب میں ہے، حکم میں نہیں ہے۔ در مختار میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت دو عمل کا افادہ اور دو جزا کا افادہ کر رہی ہے، ایک احباط اور ایک خلود۔ تو اول احباط یہ تو ردت سے ہی ہے، اور خلود فی النار یہ بالموت علیہا کفر پر مرنے سے ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ چکا، پھر مرتد ہوا، پھر مسلم ہوا اور وقت باقی ہے تو کیا نماز لازم ہے؟ ہاں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک پڑھی ہوئی نماز کی قضا لازم ہے۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی جہنمی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا۔ جہاد کے معنی میں آج عام طور سے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، جبکہ
جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی لفظ نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو عربی زبان میں قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اسی کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے، اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے، ہر اس مزاحمت کو پوری قوت کے ساتھ، ہر اس مزاحمت کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس کے راستے میں پیش آئے، یہاں تک کہ جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی پس و پیش نہ کرے۔ اس کا نام ہے جہاد۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، فارقوا، لوگ ایمانہ بیان کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو، اوطانہم، اپنے گھر بار کو چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ رحمت یعنی ثوابہ، اللہ کی طرف سے اچھے بدلے کے جائز امیدوار ہیں۔ واللہ غفور، اور اللہ مومنوں کو بخشنے والا ہے، رحیم بہم، ان پر رحم فرمانے والا ہے۔